السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 38 آیت 104 تا 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالی کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولو نہ تم کہو راعنا
رائنا، رائنا مت کہو، یعنی ہماری رعایت کر. وقولو، بلکہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھ. واسمعو، اور سنو. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، بہت دردناک. ما یودو، نہیں چاہتے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کافروا، کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی عیسائیوں میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرک، ان یہ کہ ینزلا، نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیرن، کوئی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کرتا ہے، برحمت ہی، اپنی رحمت کے ساتھ، من، جسے یشاء، وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، ذو، مالک ہے، الفضل العظیم، بہت بڑے فضل کا. ما، جو، ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، او، یا، نن سیہا، ہم بلا دیتے ہیں اسے، ناتی، تو ہم لے آتے ہیں، بخیر، بہتر، من، ہاں، اس سے، او، یا، مثلہا، اس کی مثل ہی. کیا، لم تعلم، نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، خوب قادر ہے. کیا، لم تعلم، نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. یہودی جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو کوئی بھی لمحہ اور کوئی بھی موقع وہ کوشش کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی کا ارتکاب کیا جائے، اور ایسا کر کے وہ لوگ اپنے ان اعمال پر خوش ہویا کرتے تھے. یہودی جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تو آ کر کہتے کہ رائینا، اس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے، اور رائینا کا معنی بنتا ہے ہماری رعایت کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جملوں کے کہنے سے بھی منع کر دیا کہ جس سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. حالانکہ مسلمان مومن جب کہتے تو کہتے رائینا، ہماری رعایت کر، اور یہودی آ کر کہتا رائینا، یعنی ہمارے چرواہے. بنو قینقاع، یہودیوں کے اس قبیلے میں سے رفاع بن زید نامی ایک یہودی تھا. یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر گفتگو کرتا تو آ کر یہ جملے کہا کرتا تھا کہ اپنا کان میری طرف لگائیے اور سنیے، نہ سنوائے جائیں. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جملے کوئی تعظیم کے لیے ہوتے ہوں گے، لیکن اس کا مقصد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تھا. اس لیے یہودی لوگ آ کر کہتے رائینا، ہمارے چرواہے، اور اسی طرح جو ہے وہ رائنن، اس کا معنی بنتا تھا احمق. اور تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ان لوگوں کا مقصد ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ کہنا ہی منع کر دیا، بلکہ فرمایا کہ تم یہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھ. وہ الفاظ ہی کہنے سے منع کر دیا گیا جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا پہلو نکلتا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ حکم دے دیا کہ تم انظرنا کہو، سرے سے وہ الفاظ استعمال ہی مت کرو، چاہے جن الفاظ سے توہین کا پہلو نکلتا ہو.
حالانکہ مسلمان رائنا کہتے اور ان کا توہین کرنا کوئی مقصد بھی نہ ہوتا۔ تو اس سے پیارے نبی علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کا علم ہوا، اور یہودیوں کی اس خباثت کا بھی علم ہوا کہ یہودی نبی علیہ السلام کی توہین بھی کرتے، جبکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سچا رسول، سچا نبی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث کے اندر ابو داود میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ پیدا ہو وہ الفاظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک اور کمینگی بھی تھی کہ وہ پیارے نبی کے پاس آ کر کہتے السلام علیکم، اس کا معنی بنتا ہے تم پر موت ہو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام میں پہل نہیں کرنی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی جب تمہیں سلام کر دیں تو جواباً وعلیکم کہنا ہے، بلوغ المرام کتاب الجامع اور صحیح مسلم۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کو سلام میں پہل نہیں کرنی، اور وہ سلام کریں تو صرف وعلیکم کہنا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد وغیرہ کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم، مجھے قیامت سے پہلے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، یعنی میری تلوار اس وقت تک چلتی رہے جب تک کہ ایک اللہ ہی کی عبادت ہر طرف نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے خلاف ہوگا اس کے ساتھ پھر دوسرا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میرا رزق میرے نیزے کی انی نیچے سائے تلے رکھ دیا گیا ہے، ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے، اور جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو مسلمانوں کو بھی ایسے الفاظ سے منع کر دیا گیا کہ جو الفاظ بے ادبی یا گستاخی کا ان کے اوپر شبہ ہوتا، اور حکم دیا گیا کہ آئندہ رائنا کی بجائے انظرنا کہنا ہے، یعنی ہماری طرف دیکھ، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم سنو، یعنی غور سے پیارے نبی کی بات کو سنو تاکہ دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ آئے کہ ہماری طرف دیکھ، پہلے ہی بات کو اچھی طرح دیکھ سن لیا کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ان آیات میں کہ اہل کتاب پسند نہیں کرتے اور مشرک بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا اور اہل کتاب کا بھی یہی حال تھا کہ اللہ کی رحمت کو اپنی نسل کے علاوہ کسی اور پر وہ برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ چاہے جس پر چاہے اپنی رحمت کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس معاملے میں کسی کی پرواہ کرنے والا یا کسی بھی معاملے میں کسی کی بھی پرواہ کرنے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا، جیسے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا پھر وہ منسوخ ہوا اور مسجد حرام کو بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم ہوا، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے بھی جو ہے وہ شریعتوں کے اندر احکامات منسوخ ہوئے، اور یہودی لوگ جو ہے وہ اس نسخ کے منکر تھے، اس لیے انہوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور وجہ یہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی کہ انہوں نے تورات کے بعض احکامات کو کیوں منسوخ کیا، اور قرآن پر بھی یہودیوں نے حکم دیا۔ ان یہودیوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور درست تھا تو وہ منسوخ کیوں ہوا، اور اس کے مختلف جوابات ہیں۔ پہلا یہ کہ در حقیقت پہلا حکم ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے کہ نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے، اور اسی طرح پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس سے بہتر حکم آ گیا، اور اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالی جو چاہے منسوخ کر دے، جو چاہے اللہ تعالی ناسخ اتار دے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے؟ تو وہ اللہ ہی کیا کہ جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ جو ہے پہلے احکامات کو منسوخ کر دے اور بعد میں ناسخ لے آئے، اور پھر اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والی عورتوں کے تعلق سے یہ فرمایا کہ انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بنا دے۔ پھر سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا 100 کوڑے رکھ دی، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر باقاعدہ یہ آیت بھی موجود تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو ان دونوں کو لازماً رجم کر دو۔ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی مگر اس کا حکم باقی ہے۔ اب کوارا کواری زنا کرے گا تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے گا تو اس کی سزا رجم کرنا ہے، اور باقاعدہ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل میں شادی شدہ کو رجم کرنے کی سزا دی۔ اسی طرح سنت کے ساتھ سنت کے منسوخ ہونے کی مثال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سو ان کی زیارت کرو، اور میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا، سو انہیں رکھ لو جب تک تمہاری مرضی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 977۔ قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک کی آیات منسوخ ہوتی ہیں، اور اسی طرح سنت بھی سنت کے ساتھ منسوخ ہوتی ہے وغیرہ، اور اسی طرح سابقہ شریعت کے اندر بھی بہت سے احکامات جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے منسوخ کیے۔ تو پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہودی کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے اپنے ہاتھ سے اسلام، مسلمان اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان یہودیوں، عیسائیوں، لعنتیوں کے وہ کرتوت اور وہ اعمال اسی طرح برقرار ہیں کہ آج بھی یہ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے باز نہیں آتے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ خاکے اور کارٹون بنائے جاتے ہیں، اور بدلے میں مسلمان ایسے نکمے اور بیکار ہیں کہ صرف احتجاج ہی کرنے کی حد تک محدود رہتے ہیں، جبکہ خود نبی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اور گستاخی کرنے والے یہودی آپ نے فدائی بھیج کر ان فدائین کے ہاتھوں ان کو قتل کروا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔